آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی کثیر تعداد میں پوچھے جانے والا سوال کہ میں یونان کا ویزا کیسے اپلائی کروں، میرا ویزا بھی اپلائی کر دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مالی بدنی ذہنی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی رزق حلال کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، کسی ادر کنٹری میں جانے کے لیے یا پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی تمام مالی بدنی پریشانیاں دور فرما کے ان کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے۔ دنیا میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے شروع کر دے گا، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے کوشش کریں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بھی یونان کا ویزا اپلائی کرنا ہے، میرا بھی کر دیں، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں ایک بات تو سب سے پہلے یہ مد نظر رکھیں کہ یونان کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی گریس امپلائر ہونا ضروری ہے جو آپ کو اپنے کام پہ رکھے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی اپنا جو ہے وہ یونان میں ہو، اور وہ اس جگہ پہ ہو جہاں ویزے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہر کام کے ویزے نہیں نکل رہے۔ تمام تر ویزے جو نکل رہے ہیں وہ ذرائع سے ریلیٹڈ ہیں اور ہوٹلز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے جو فیکٹریز ہیں ان کے ویزے نہیں نکل رہے۔ مقصد ہے شاذ و نادر اگر کسی مالک کو ضرورت ہو اور وہ اپنے پیریفیریا میں اس کی کوئی اجازت مل جائے تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ورنہ یہ ویزے بہت کم نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے سگا بھائی یونان میں ہو لیکن اس کو ویزا نہ ملے، کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے عرصہ دراز سے جہاں وہ فیکٹری ہے یا کسی ایریا میں ہے جہاں ذرائع کا کام نہیں ہے، تو ویزا ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے پھر آپ ایجنٹس کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایجنٹ آپ کو کس طرح کتنے پیسے لیتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ آپ کا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس سے معاہدہ کیا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یونان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ویزے لگنے کی پاکستان میں جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور اگر آپ ویزا خریدتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ یونان سے خریدیں گے تو یہاں بھی کچھ ویزے کی فیسیں ہوں گی، کوئی وکیل کی فیس ہوگی، اور پھر پاکستان میں بھی آپ کی فیسیں ہوں گی، میڈیکل کی فیس ہوگی، انشورنس کی فیس ہوگی، اور ویزا کی اپنی فیس ہوگی۔ تو یہ جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ تمام فیسیں آپ کی ضائع چلی جائیں گی، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہ آئے اور آپ کا 6-7-8 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہو جائے۔ تو اس لیے جو بھی قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں آپ ویزا لگے گا تو پیسے دیجیے گا، نہ لگے تو پھر کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سے ایگریمنٹ کریں تو اس سے یہ پہلے بات کلیئر کر لیں کہ بھائی اگر میرا ویزا نہیں لگتا تو میرا کتنا نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک یونان کے ویزا لگنے کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے تو آپ اس معاملے میں تھوڑی سی نرمی اختیار کریں اور انتظار کریں اچھے وقت کا، کیونکہ پیسے ضائع کرنا بیوقوفی سے کم نہ ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا اپلائی کر دیں، آپ میرا اپلائی کر دیں، آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ کتنوں کا اپلائی کر سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے۔ کیپیسٹیز جو ہیں جو بھی طریقہ کار ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، اگر میرے مالک کے پاس 10 بندوں کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 10 بندے منگوانا چاہتا ہے، تو اب مجھے اگر 200 بندہ کہیں گے تو ہر ایک کی خواہش تو پوری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا کریں کہ ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ یہاں ویزا اپلائی کرے۔ یہاں کے بھی جو رول ہیں، ریگولیشن ہیں، ان میں یہ ہے کہ جو جس مالک کے پاس آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی لیگلی یہ حق رکھتا ہو کہ وہ مزدور منگوا سکتا ہو پاکستان سے۔ ہر مالک کے بس کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی بہت سے لوگ مکمل ٹیکس پے کریں گے، اس کی جو آمدن ہے کاروبار کی وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ادر کنٹری سے بندے منگوا سکے۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی قدم اٹھانا ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، جلد
جلد بازی نہ کریں، اگر آپ کو یونان کے علاوہ کوئی اچھا آپشن ملتا ہے تو اس طرف جائیں، کیونکہ یہاں ویزے لگنے کی ریشو بہت کم ہے اور آپ کا مالی نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہے، تو اس کا بہترین حل یہی ہے۔ لیکن جب بھی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ آنا ہی آنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ بھی فری اپلائی نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں نا کہ بس رشتہ دار کو دیے ہوئے ہیں کاغذ، بھائی کاغذ دینے سے کام نہیں بنے گا، جب وہ کہاں سے پیسے لائے گا، کیونکہ یہاں فیس بھی دینی ہوگی، وکیل کو بھی فیس دینی ہوگی۔ تو جس سے بھی بات کریں اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، لیکن بات کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا ویزا نکلتا ہے اور آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کا نقصان ضرور ہوگا۔ یہ نقصان آپ ذہنی طور پر اس نقصان کے لیے تیار رہا کریں۔ باقی یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اچھے اسباب پیدا کرے اور جتنے بھی پریشان حال بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے اچھے روزگار کا بندوبست ہو جائے، تاکہ وہ بھی اپنی مالی پوزیشن کو اچھے طریقے سے بہتر کر سکیں۔ اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی کوئی ایسے وسائل پیدا کر دے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کر سکیں۔ باقی جہاں تک ہو سکے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اتنی ایسی چیز تو ہے نہیں ہے کہ سب کی مدد کی جا سکے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ بہرحال یونان کے ویزے کے حالات اگر جیسے ہی بہتر ہوں گے تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال اگر پھر بھی آپ جانا چاہیں تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جس ایجنٹ سے بھی بات کریں، ریجیکٹ ہونے کی صورت میں اس سے پہلے بات کر لیا کریں اور فراڈ سے اور دھوکے سے بچا کریں۔ اور جس بندے نے بھی آپ کو یہاں پیپر جمع کروانے کے لیے آپ نے دیے ہوئے ہیں، اس کو مقصد ہے اتنا تنگ بھی نہ کریں کہ بھائی نکلے نہیں ہیں، کیونکہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی جمع کروا دیا ہے، اور جمع کرواتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، فیسیں جمع کروانی ہوتی ہیں، مالک کا بھی تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں۔ باقی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ کو کوئی کویسچن ہو تو ضرور آپ ہمیں کمنٹ کر دیا کریں، اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا کریں گے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اور جن لوگوں کے ویزے آ چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے تیاری کریں، اچھے طریقے سے سوچ لیں، سمجھ لیں اس کی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں اپنا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر لیں۔ جلد بازی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کے پاس جو آپ فاسی آتی ہے وہ، اور جو آپ کا مالک کا کنٹریکٹ آتا ہے اس کو بار بار پڑھیں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو کس سے پوچھیں، اور اس کے اوپر جتنا بھی مواد لکھا ہوا ہے اس میں زیر زبر کی غلطی کیے بغیر آپ کو اس کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے، اور وہاں دیکھیں کتنے گھنٹے کام، کتنے دن کام، سیلری، مالک کا نام، آپ کا اپنا کام، اور یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہوں گی تاکہ آپ کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ سکیں۔ اور دوسرا، آپ میڈیکلی فٹ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک التجا جاتے جاتے یہ بھی کہوں گا کہ جب بھی آپ یونان کے لیے یا کسی بھی کنٹریز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا میڈیکل کروا لیا کریں تاکہ آپ میڈیکلی طور پر فٹ ہوں، تاکہ آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میڈیکل ضرور کروایا کریں، پہلے کروایا کریں۔ ویسے بھی احتیاطاً انسان کو ہر سال ایک دفعہ کروا لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی میجر پرابلم ہو تو ان کا بندہ علاج کر سکے۔ تو میڈیکل کیے بغیر اگر آپ کریں گے تو ابھی حال ہی میں بہت سے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں جو میڈیکل کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے میں صحت مند ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں تاکہ آپ کو مستقبل میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ باقی آخر میں یہی ہے کہ ہم ایجنٹ نہیں ہیں، ویزوں کا ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ ہم ویزے دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ ویزے کا کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ ویزے سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، پاکستان ایمبیسی میں آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، فارم کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سلسلے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ باقی ویزے لینے دینے والا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔